لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کافی سیریس ہیں پاکستان آنے کے لیے. ایک تو چاہتے ہیں ان کے خلاف جو بھی کیس ہے وہ ختم ہو جائے. آنا ان کو پڑے گا کیونکہ اب شہباز شریف کے اکیلے بس کی بات نہیں ہے. کرنسی ڈیلرز کے ساتھ ہے, منافع خوروں کے ساتھ ہے, ٹیکس چوروں کے ساتھ ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سر لے لی. اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے. ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ جناب الیکشنز ہو جائیں. بہرحال ڈالر کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں. لیکن اگر 15-20 دن کے بعد اور کوئی ایسی تصویر سامنے آئی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کچھ دن پہلے کہ میاں نواز شریف 15 اکتوبر کو پلان کر رہے ہیں پاکستان آنے کا, یا 15 سے 20 اکتوبر کے درمیان, کیونکہ ابھی تک انہوں نے ٹکٹس اور سیٹس وغیرہ بک نہیں کی ہیں. اور اب اس کو تقویت ملتی جا رہی ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کافی سیریس ہیں پاکستان آنے کے لیے. ایک وجہ ٹکٹس نہ بک کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے ابھی تک کہ شاید وہ سعودیز یا قطریز کے پرائیویٹ پلین میں آئیں. جس طرح وہ قطر کے پلین میں گئے تھے پہلے, اسی طرح وہ شاید وہ واپس آئیں. بہرحال میاں صاحب کو یہ فیصلہ جو ہے بادل ناخواستہ کرنا پڑ رہا ہے. ان کا دل نہیں, ابھی ان کی طبیعت نہیں مانتی ہے. وہ چاہتے ہیں پہلے ہر طرح کیس ختم ہو جائے کسی طرح سے, پھر وہ آئیں. کہ میاں صاحب کی بھی ڈیمانڈز بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں, کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں. ایک تو چاہتے ہیں ان کے خلاف جو بھی کیس ہے وہ ختم ہو جائے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اگلے وزیر اعظم بن جائیں اور کم از کم 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنے. تیسرا وہ چاہتے ہیں ان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے اور ان کا کوئی نام لیوا نہ رہے. وہ کوئی بڑی خواہشیں تو ہیں نہیں, چھوٹی موٹی ہیں. بہرحال آنا ان کو پڑے گا کیونکہ اب شہباز شریف کے اکیلے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آئیں اور پارٹی کی تنظیم سازی کریں اور آگے لے کے چلیں الیکشنز کے اندر. کیونکہ اچھا لگے یا برا لگے, ووٹ بینک تو میاں نواز شریف کا ہے, ووٹ بینک کسی اور کا نہیں ہے. نون لیگ میں میاں نواز شریف کا ہے, اور میاں نواز شریف کے بعد اگر کوئی کسی کا ووٹ بینک ہے تو وہ مریم نواز کا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال علاج کے نام پہ باہر گئے ہوئے میاں صاحب کو اب تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں, اور اگر انتخاب کے وقت بھی یا اس سے ذرا پہلے میاں صاحب پاکستان نہیں آتے تو پھر وہ نون لیگ اور اپنی 35 سالہ جو سیاسی لیگسی ہے, ہی کین کس اٹ گڈ بائے, اس کو خیر آباد کہہ دیں, کیونکہ پھر ان کی جگہ نہیں بنے گی. بہرحال ابھی تک ایک معاملے پہ کنفیوژن ہے, وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں ان کے. لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو گرین سگنل نہیں دیتی تب تک وہ نہیں آئیں گے, یا ابھی تک ان کے معاملات طے نہیں ہوئے. میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. دونوں صورتوں میں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. جو اصل لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ تو اب کرنسی ڈیلرز کے ساتھ ہے, منافع خوروں کے ساتھ ہے, ٹیکس چوروں کے ساتھ ہے, بجلی چوروں کے ساتھ ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سر لے لی. اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ بہت بزی ہے کیونکہ تورکھم بارڈر ہمارا بڑا گرم ہوا ہے, چترال کے آگے بھی بڑی گرمی ہے, تو وہ کئی فرنٹس میں ان کی ایک ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو وہ کوئی اور فرنٹ اپنا کھولنا نہیں چاہ رہے. اب رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو گارنٹی چاہیے تھی وہ ہمیں مل چکی ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو ایک دم سے ان کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ نہیں. کیا میاں صاحب کو فوری طور پہ ثاقب نثار اور جن باجوہ, جن فیض پہ حملوں کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ کیا ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ پروجیکٹ عمران کے سارے کرداروں کو کٹہرے میں لایا جائے؟ کیا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی, دیرینہ خواہش, کہ گو اب پرویز مشرف اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلے اور ان کو سزا ہو, تاکہ میاں صاحب کو ٹھنڈ پڑے, ان کے کلیجے کو کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت ٹھنڈ پڑے. ساری کی ساری باتیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ میاں صاحب آئیں گے اور سب شانتی ہوگی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. پرابلمس تو ہوں گی. میاں صاحب کو آنا پڑے گا اگر انہوں نے الیکشن میں اپنی پارٹی کو کچھ نہ کچھ کارکردگی جتانی ہے یا دینی ہے. بہرحال معاشی چوروں کے خلاف جو ہے گھیرا مزید تنگ ہونا شروع ہو گیا. بدعنوانی کے جس پہ الزامات لگے ہیں, اب وہ ایک جو بلیک لسٹ ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. کل تک وہ 460 لوگوں کے اوپر تھی کہ جن کا نام ECL کے اوپر تھا یا بلیک لسٹ کے اوپر تھا, اور وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے تھے.
آج مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں تقریباً 600 لوگوں کا اضافہ ہو گیا، اور وہ لسٹ جو ہے اب 1000 لوگوں تک محیط ہو گئی ہے، اور یہ امیگریشن کی لسٹ ہے جس میں اب وہ لوگ باہر نہیں جا سکتے۔ اس میں بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سرکاری افسران ہیں، منی لانڈررز ہیں، کرنسی ڈیلرز ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، اور کافی سیاستدان ہیں، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے قریبی دوست اور احباب ان کے بھی نام ہیں اس میں۔ یہ کہنا کہ اس میں صرف سیاستدان ہیں یہ کافی نہیں ہے، اس میں سرکاری افسر بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، بلڈر بھی ہیں، اور کچھ صنعت کار بھی اس میں شامل ہیں۔ لسٹ میں مالی بدعنوانی، ٹیکس چوری اور حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار سے منسلک شخصیات، کرنسی، چینی، پیٹرولیم کی سمگلنگ میں جو لوگ ملوث ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے کافی لوگ یعنی ٹاپ لوگ جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیری مزاری کا ابھی تک اس میں نام ہے، تو اور بھی بڑے لوگوں کے نام ایڈ ہو گئے ہیں اس میں۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 90 روز میں الیکشن کا زور کیوں پڑ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ احتساب شروع ہو جائے ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ جناب الیکشنز ہو جائیں اور پھر نئی حکومت آ جائے، نئی پارلیمنٹ آ جائے، اور پھر کیونکہ کوئی ایک پارٹی کی تو ہونی نہیں ہے حکومت، کوئلیشن ہونی ہے 3 4 4 5 5 کی جیسے پہلے ہوتا رہا، تو ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا، کسی کے خلاف کیس نہیں چلے گا، اور سارے کیسز چلنے سے پہلے رک جائیں گے۔ تو اس لیے 90 روز میں الیکشن جو ہے اس کا مطالبہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی ڈر ہے جو مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے صحافیوں سے ملتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ اگر فروری تک الیکشن نہ ہوئے تو پھر کئی سال آپ بھول جائیں آگے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر معاشی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے لوگوں کو اس رجیم میں، جو کہ نظر آ رہا ہے ملنا شروع ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، تو پھر سیاستدانوں کو پوچھے گا کون؟ پھر ان کے لیے آواز کون نکالے گا؟ ان کے لیے سڑک پہ کون نکلے گا؟ ان کے لیے مارے کون کھائے گا؟ ان کے لیے جیل کون جائے گا؟ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ سندھ میں اب پیپلز پارٹی کی شاید الیکشن میں وہ پوزیشن نہ رہے جو ابھی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کو بھی ایک وہاں پہ شیئر ملنا ہے۔ جو جی ڈی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے جی سرپرائز دکھا سکتی ہے وہ کوئی۔ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خود مریم نواز انٹرسٹڈ ہے کراچی میں ان روڈز بنانے کے لیے، اور نون لیگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی وہاں پہ۔ پچھلی باری آلموسٹ شہباز شریف اپنی سیٹ جیت گئے تھے کراچی میں، وہ تو پھر آر ٹی ایس کو ڈاؤن کر کے فیصل واڈا کو جتایا گیا تھا اس جگہ پہ، وہ یاد کریں وہ بھی دن۔ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں تمام پارٹیوں کے اختلافات کھل کر آ رہے ہیں۔ پہلے فضل الرحمان صاحب بولے تھے، اب بلاول صاحب بولے ہیں، پھر اب طلال چودھری بولے ہیں، تو اب ادھر سے پیپلز پارٹی نے بھی اس کا جواب دیا تنک تنک کر، کیونکہ الیکشنز تو ہے ہی اسی چیز کا نام نا، آپ نے ہر مخالف کے خلاف بات کرنی ہے۔ جب ایک حلقے میں 14 20 لوگ اترے ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے، تو اگر وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے تو ووٹ تو مت ملا ان کو۔ تو یہ اس میں شدت آئے گی، ابھی جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے اختلافات ہیں اس میں شدت آئے گی، اس میں حدت ہوگی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بڑی سخت لڑائی ہو گئی، یہ سیاست کا حصہ ہے۔ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو ٹیمپریچرز ہیں ان میں بہت فرق ہوگا۔ بہرحال نواز شریف بھی 4 مہینے کے لیے گئے تھے، 4 سال ہو گئے، 50 روپے کا سٹیمپ پیپر سائن کر کے گئے تھے، بھائی ان کے گارنٹر تھے۔ اب وہ آگے کیا بیانیاں دیتے ہیں کہ میں بیمار نہیں تھا یا بیمار تھا تو یہ ہو گیا، یہ اتنی دیر میں کیسے لوگوں کو ملتا رہا، چلتا پھرتا رہا، کھابے کو بھی کھاتا رہا۔ آپ لوگ تصویریں بھی دیکھتے رہے، ویڈیوز بھی دیکھتے رہے، تو اس بیانیے کو کیسے بدلیں گے؟ اور جو ایک یوتھ ہے جس کو تحریک انصاف نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ وہ نفرت کرتی ہے ہر پارٹی سے سوائے تحریک انصاف کی، ان کا ووٹ کیسے توڑ سکتے ہیں یا ان کو کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابھی تک تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ عمران خان پوری سچویشن میں مائنس ہے۔ عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر اگلے الیکشن میں تو مجھے کوئی زیادہ بڑا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں میرے اندازے میں تحریک انصاف ایک سائزبل نمبر آف سیٹ ضرور لے گی۔ اب وہ سائزبل نمبر تو 30 بھی ہوتا ہے اور وہ 50 بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان کہیں نہ کہیں آ کے وہ سیٹس لے لے گی۔ اور اس کے بعد مجھے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی، میرے تو خیال میں کہ دس از آن دا کارڈز کہ یہ دونوں اتحاد کریں گے۔ لیکن استحکام پارٹی سے فی الحال کوئی بھی اتحاد نہیں کرنا چاہ رہا،
نواز شریف نے ٹوٹل انکار کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم نے علیم خان اور جہانگیر ترین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں کرنا، الیکشن کے بعد دیکھیں گے جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی اس حساب سے دیکھیں گے اس کو حکومت میں حصے دار بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو چیف جسٹس جانے سے پہلے 3 فیصلے انہوں نے اور دے کے جانے ہیں، 2 تو دے دیے ہیں۔ وہ تینوں کیا ہوں گے آپ کی سوچ ہے، میرا گیس ورک ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہوگا جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے لیے خوش آئند ہوگا۔ لیکن چیف جسٹس کا کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا وہ پاکستان رہیں گے پاکستان سے باہر؟ میں اس سے پہلے بھی کیا سرائی کر چکا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان رہیں گے، اور مجھے کافی امید ہے کہ ان کے لیے ارینجمنٹس ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں۔ زیک گولڈ سمتھ جو ہے جمائمہ کا بھائی، وہ کافی اسے متحرک ہے اور کافی وہ کوششیں کر رہا ہے۔ لیٹس سی انفلوئنشل فیملی ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن 10 دن کے بعد اگر کوئی تصویر آ گئی تو پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا جو کلٹ ہے وہ کس طرح کو رہتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا جیل میں عمران خان کو ہر قسم کی سہولت ملی ہے، کیا بال ڈائی کرنے کے لیے اس کو ڈائی ملی ہے کہ نہیں، اور کیا اس کو بوٹاکس کے ڈاکٹر کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں سیریس بات کروں، میں مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ اس عمر میں وہ ڈائی بھی کرتے ہیں، بوٹاکس بھی کرواتے ہیں، تو وہ خوبصورت اور خوش شکل لگتے ہیں۔ لیکن اگر 15-20 دن کے بعد اور کوئی ایسی تصویر سامنے آئی تو وہ جو عورتیں جو ابھی بھی روز صبح اٹھ کے میک اپ کرتی ہیں اس امید پہ کہ شاید ہماری باری آ جائے، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے۔ ستمبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس ستمبر میں بڑے کچھ فیصلے ہو جانے ہیں، لیکن اللہ کرے ایسے فیصلے ہوں جو کم از کم پاکستان کی معیشت کو اور سالمیت کو لیے تو بہتر ہو، غریب آدمی کی روزمرہ کی زندگی کے لیے تو بہتر ہو۔ بہرحال ڈالر کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں، کیونکہ دھڑا دھڑ لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ 2 دن کے اندر مجھے پتا چلا ہے کہ 350 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں جو ڈالرز کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے تھے۔ ایسے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں جگہوں سے کہ انڈیویجول ہے وہ 1-1 کروڑ روپیہ، 2-2 کروڑ روپے، 3-3 کروڑ روپے کی رقم اپنے جسم سے باندھ کے ہسپتال میں لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے، تو اسپتال کے اندر ہی پکڑے گئے۔ یعنی اگر انڈیویجولز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کمپنیز کا کیا حال ہوگا۔ 18 سے 20 بلین ڈالر جو ہے وہ منی چینجرز جا کے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کرا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ $8 بھی کرا دیں ڈپازٹ وہاں پہ۔ تو آج ڈالر کی گراوٹ کا پتہ نہیں چلا زیادہ مجھے، لیکن کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مارکیٹ میں، بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آج سیٹرڈے ہے، بند ہے، منڈے کو پتہ چلے گا۔ اور جو بھی منی چینجر ہے نا وہ آپ سے 12-15 روپے کے مارجن پہ ڈالر لے رہا ہے، تاکہ اگر منڈے مارکیٹ کھلنے پہ یہی ٹرینڈ رہا اور وہ 10 روپے اور گر گیا تو منی چینجر اپنا نقصان نہیں چاہتا، تو اس لیے منڈے کو جب آپ جائیں گے تو آپ کو ڈالر اور مزید نیچے نظر آئے گا، ڈالر بھی، پاؤنڈ بھی، یورو بھی، سب کچھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنی رحمت رکھے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔